الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے تمام امور میں ہر طرح سے تصرف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہی عطا کرتا ہے اور وہی اپنی عطا روکتا ہے، وہی ملاتا اور وہی توڑتا ہے، وہی نفع و نقصان پہنچاتا ہے، وہی عزت و ذلت دیتا ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس کے فیصلے کو رد کرنے والا کوئی نہیں اور اس کے علاوہ اور کوئی جائے پناہ نہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں۔ اپنے بندوں میں جسے کو چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے۔ ان سے مراد وہ فرشتے ہیں جو بنی آدم کی نیکی اور بدی لکھتے رہیں اور انہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف۔ دائیں طرف کا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف کا فرشتہ برائیاں لکھتا ہے۔ گناہ کرنے والے غور کریں، بندوں کو چاہیے کہ غور کریں اور بدیوں اور گناہوں سے بچیں، کیونکہ ہر ایک عمل لکھا جاتا ہے اور روز قیامت وہ نام اعمال تمام مخلوق کے سامنے پڑھا جائے گا۔ تو گناہ کتنی رسوائی کا سبب ہوں گے، اللہ عز و جل پناہ دے۔ اسی کے پیش نظر امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زبان کی حفاظت کے متعلق فرمایا۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تم سے پہلے لوگ فضول کلام کو ناپسند کرتے تھے۔ وہ لوگ کتاب اللہ، سنت رسول، نیکی کی دعوت دینے، برائی سے منع کرنے اور اپنی ایسی حاجت جس کے سوا کوئی چارہ نہ ہو اس کے علاوہ کلام کو فضول شمار کرتے تھے۔ کیا تم اس بات کا انکار کرتے ہو کہ تمہارے دائیں بائیں دو محافظ فرشتے کرامن کاتبین بیٹھے ہیں؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ کیا تمہیں اس بات سے حیا نہیں آتی کہ تمہارا نام اعمال جب کھولا جائے گا جو دن بھر صادر ہونے والی باتوں سے بھرا ہوگا، اور ان میں زیادہ تر وہ باتیں ہوں گی جن کا نہ تمہارے دین سے کوئی تعلق ہوگا نہ دنیا سے؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے ساتھ کوئی شخص بات کرتا ہے، اسے جواب دینا شدید پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے زیادہ میری خواہش ہوتی ہے، لیکن میں اس خوف سے اسے جواب نہیں دیتا کہ کہیں یہ فضول کلام نہ ہو جائے۔ توفتہ رسولنا، ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ ان فرشتوں سے مراد یا تو تنہا حضرت ملک الموت علیہ السلام ہیں، اس صورت میں جمع کا لفظ رسول تعظیم کے لیے ہے، یا حضرت ملک الموت علیہ السلام اور وہ فرشتے مراد ہیں جو ان کے مددگار ہیں۔ جب کسی کو موت کا وقت آتا ہے تو حضرت ملک الموت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے مددگاروں کو اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جب روح حلق تک پہنچتی ہے تو خود قبض فرماتے ہیں، اور ان سب فرشتوں کی شان میں فرمایا یہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے، یعنی تعمیل حکم میں ان سے کوتاہی واقع نہیں ہوتی اور ان کے عمل میں سستی اور تاخیر راہ نہیں پاتی، بلکہ وہ اپنے فرائض ٹھیک وقت پر ادا کرتے ہیں۔ ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پھر انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا مالک حقیقی ہے، سن لو اسی کا حکم ہے اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے۔ ثم ردوا الی اللہ، پھر انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا،
یعنی جب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے تو فرشتے انہیں حساب کی جگہ میں اس اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی جزا کی طرف لوٹائیں گے جو ان کے تمام امور کا حقیقی مالک ہے۔ اے لوگو سن لو، قیامت کے دن بندوں کے درمیان اسی کا فیصلہ نافذ ہے، کسی اور کا کوئی فیصلہ کسی بھی طرح نافذ نہیں ہو سکتا، اور وہ انتہائی قلیل مدت میں تمام مخلوق کا حساب کرنے والا ہے۔ حساب ہونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لیا جائے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، جب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا اور اعمال کا حساب ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے اس کے اعمال کا حساب لینا ہے، تو عقل مند انسان پر لازم ہے کہ وہ حساب کے معاملے میں جرح ہونے سے پہلے ہی اپنے نفس کا محاسبہ کر لے، کیونکہ انسان راہ آخرت میں تاجر ہے، اس کی عمر اس کا مال و متاع ہے، اس کا نفع اپنی زندگی کو عبادات اور نیک اعمال میں صرف کرنا ہے، اور اس کا نقصان گناہوں اور معاصی میں زندگی بسر کرنا ہے، اور اس کا نفس اس تجارت میں اس کا شریک ہے، اور نفس اگرچہ نیکی اور برائی دونوں کاموں کو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن یہ نیکی کے مقابلے میں گناہوں اور نفسانی خواہشات کی طرف زیادہ مائل اور متوجہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا محاسبہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، انسان کو چاہیے کہ رات سوتے وقت ایک گھڑی مقرر کرے تاکہ وہ اپنے نفس سے اس دن کا سارا حساب کتاب لے سکے، اور جس طرح کاروبار میں شریک شخص سے حساب کرتے وقت انتہائی احتیاط اور مبالغہ سے کام لیا جاتا ہے، اسی طرح اپنے نفس کے ساتھ حساب کرتے ہوئے بہت سے احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ نفس بڑا مکار اور حیلہ ساز ہے۔ وہ اپنی خواہش کو انسان کے سامنے اطاعت کی شکل میں پیش کرتا ہے تاکہ انسان اسے بھی نفع شمار کرے، حالانکہ وہ نقصان ہوتا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس سے مباحات تک کا حساب لے کہ یہ تو نے کیوں کیا، یہ تو نے کس لیے کیا، اور اگر اس میں کوئی عیب دیکھے تو اپنے نفس کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائے۔ لیکن افسوس کہ فی زمانہ انسان کس طرح فارغ ہے کہ وہ اپنے نفس سے حساب نہیں لیتا۔ اگر انسان ہر گناہ پر اپنے گھر میں ایک پتھر بھی رکھتا جائے تو تھوڑے ہی دنوں میں اس کا گھر پتھروں سے بھر جائے گا۔ اگر کراون کاتبین اس انسان سے لکھنے کی مزدوری طلب کرے تو اس کے پاس کچھ باقی نہ رہے گا۔ اگر انسان کبھی غفلت میں چند بار سبحان اللہ پڑھتا ہے تو تسبیح ہاتھ میں لے کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے یہ 100 مرتبہ پڑھ لیا، جبکہ سارا دن بےہودہ بکواسات کرتا پھرتا ہے، انہیں شمار نہیں کرتا اور نہ ہی انہیں شمار کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز ہاتھ میں لیتا ہے تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ میں نے سارے دن میں کتنے گناہ کیے۔ اس صورتحال کے باوجود یہ سوچنا کہ میرا نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے کتنی بے عقلی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال تولے جائیں تم اپنے اعمال کا خود جائزہ لے لو۔ اور اپنا محاسبہ کرنے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ جب رات ہوتی تو اپنے پاؤں پر درے لگاتے اور کہتے کہ بتا تو نے آج کیا کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دیوار کے پیچھے یہ کہتے ہوئے سنا، واہ واہ، لوگ تجھے امیر المومنین کہتے ہیں، لیکن خدا کی قسم تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اور اس کے عذاب میں مبتلا ہونے کو تیار رہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔